کا فسق ہی یہاں سے ہے. ایک بات یاد آ گئی تو ابھی بھی سنتے جائیں آپ. ایک بات یاد رکھیے، گناہ جو ہے بہت بری چیز ہے. معصیت اور گناہ، اللہ کی نافرمانی، اور اس کے ساتھ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ نے منع کیا ہے کہ نہ کرو، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ نہ بھی کہتا تو عقل کہتی ہے کہ بری ہے، یہ کام نہیں کرو. نفرت ہوتی ہے ان کاموں سے. ان کو کہا جاتا ہے خبائث. یہ خبائث ہیں، تو خباثت سے دور رہو. کسی نے امام سے پوچھا تھا، امام رضا علیہ السلام، آداب منبر ہیں، بولنا بہت مشکل ہے، لیکن امام سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں اپنی مثلا یہ کہ اہل خانہ کے ساتھ اس طرح سے فعل انجام دوں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ حضرت نے مسکرا کے کہا. تو اس نے کہا کہ پھر آپ کرتے ہیں؟ حضرت نے کہا یہ خبائث ہیں، خبائث ہم سے سرزد نہیں ہوتے. سمجھ آئے نا؟ میں نے اشاروں میں کہہ دیا، آپ سمجھ لیجئے. تو اس طرح سے خلاصہ یہ ہے کہ یہ خبائث ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہیں خبائث ہیں. زنا خبائث میں سے ہے، شراب کا پینا خبائث میں سے ہے، لواط کرنا خبائث میں سے ہے. یعنی کسی مرد کو مرد کے ساتھ آپ جو ہے وہ انگیج کر لیں تو یہ جو ہے یہ خبائث میں سے خباثت ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، گناہ سے بچنا. لیکن یہ بہت سخت ہے. گناہ تو آپ نے کیا ہی کیا، وہ تو الگ ہو گیا. اور یہ خاص طور سے یہ کم وقت جو ہے یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ اس کے لیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان ممالک میں اس کی بہت ضرورت ہے. اس لیے کہ قانون بھی بن چکے ہیں، تو اب قانون کے تحت بہت سے لوگ جو ہے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں وہاں ملک میں قانون ہے تو ہم کیا کریں، ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. لہذا بہرحال تو ان کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی اگر آپ مسلمان و مومن ہیں تو پھر نہیں بننا اعلان غیر اسلام کر دو اپنے کو، کہ مسلمان ہیں ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ بہت بری ہے اور خبیث چیز ہے، خبائث ہے. مولا نے فرمایا ہے کہ دنیا کا پانی پاک ہی نہیں کرتا ایسے انسان. جو لواط کرنے والا ہے، قوم لوط پہ اللہ نے عذاب نازل ہی اس پر کر دیا تھا. وہ بھی بڑی کوشش کی کہ یہ ختم کر دیں، یہ کریں وہ کریں. حضرت لوط نے ہر لالچ دی، ہر طریقے کے. ان کا نہیں، ہم تو نہ چھوڑیں گے، ہم تو یہی کریں گے. اب اس میں ہم تو بہت اونچے پہنچ چکے ہیں، لہذا یہ ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں. جب انہوں نے یہ سب کہنا شروع کیا تو پھر اللہ کو غضب آ گیا اور جناب لوط کو حکم دے دیا. اور پھر حضرت جبریل نے وہ عذاب نازل فرمایا کہ ان کو اتنا اوپر لے گئے اور پھر وہیں سے پورا تباہ پلٹ دیا. الغرض یہ ہے کہ دنیا کا پانی پاک نہیں کرتا ہے. اگر آپ واقعی امام کو مانتے ہیں اور مومن ہیں تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ امام ہی نے کہا اور جھوٹا نہیں ہے. یعنی اس میں کہیں سے جھوٹ نہیں ہے، روایتیں مستند معتبر متقن. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی سزا بھی بہت بری ہے. جلا دیا جائے، دیوار گرا دی جائے، فوراً قتل کر دیا جائے. 3 سزائیں ہیں. مولا نے ایک کیا تھا مگر اسے نہیں پڑھنا مقصود ہے. پڑھ سکتے تھے لیکن نہیں پڑھیں گے. مگر مولا نے ایک کیا تھا اس طرح ایک آدمی کو. تو الغرض یہ ہے کہ یہ سزائیں بھی بڑی سخت ہیں. کوئی اس کی سزا نہیں ہے. 3 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا جو ہے وہ، اور وہاں تو جلے گا ہی. تو یہ تو گناہ اتنا سخت ہے کہ سزا یہ آپ نے سن لی، بہت سخت سزا ہے. لیکن اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک گناہ تو یہ ہے کہ یہ آپ نے کیا، تو یہ گناہ کی خباثت آپ نے کی، اس کی یہ سب سزا ہے. لیکن کہتے یہ ہیں کہ افشاء گناہ جو ہے وہ بدتر از گناہ ہے. یعنی اللہ کو غصہ اس میں ہے کہ گناہ جو کیا تو وہ کیا تھا، تیرے نفس تک تھا، پھر بھی تیرے اور میرے درمیان گفتگو تھی. لیکن اگر افشاء کر دیا، سماج میں پھیلا دیا، تو پھر ایسا جو ہے اور بھی زبردست طریقے سے کاٹا جائے گا. تو اب آپ سمجھیے کہ افشاء گناہ بدتر از گناہ ہے، بہت زیادہ گناہ ہے. تو گناہ کے اوپر بات آئی تو کہہ دیا آپ کے سامنے.
تو ظاہر کہ ان گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے انسان کو. تو فاسق جو ہے وہ گناہ کرنے والا ہے. کہتے ہی ہیں کہ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی کہ اے ایماندارو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو فتح بین چھان بین کرو. ولید جو ہے وہ فاسق تھا, اس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یا جو ہے قرآن آل محمد کی شان میں ہے یا دشمنان آل محمد کی شان میں ہے. سمجھ رہے ہیں, اس کی شان میں کہ فاسق خبر لے آیا تھا. طائف کے لوگوں کی خبر لے آیا کہ طائف کے لوگ جو ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ گندے لوگ تھے, زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے. اب چونکہ وہ وہاں پر ایک فعل حرام انجام دیا اس نے, تو طائف کے لوگ جو ہیں وہ تلے ہوئے تھے کہ موقع ملے تو اس کی پٹائی کریں. اب یہ کہ زکوٰۃ وصولنے کے لیے پہنچ گئے یہ وہاں, اور جب وہاں پہنچے ساتھ میں لوگوں کے, تو بجائے اس کے کہ ان سے زکوٰۃ لیتے گھبرا گئے کہ کہیں ہم نہ پٹ جائیں, تو فوج کو لے کر کے پہنچے اور ان کے اوپر چڑھائی کر دی اور پھر ان کی مار پیٹ کیا. اور اس کے کہا لوٹ کر کے آئے, کہنے لگے چونکہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے تو مانعین زکوٰۃ میں سے ہیں تو واجب القتل ہیں, اس لیے ہم نے قتل کر دیا. کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ولید نے پیغمبر کے زمانے میں کیا تھا اور پیغمبر کے بعد جو ہے ابو بکر کے زمانے میں خالد ابن ولید نے کیا تھا. جناب مالک بن نویرہ کے ساتھ جو ہے یہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ ان کی بیوی کے ساتھ زنا بالجبر کیا. ان کے قتل کرنے کے بعد اور ان کے سر کو جلا کر کے اس سے کھانا پکوایا. تو الغرض یہ ہے کہ یہ سب گناہ ہیں, دیکھ لیجئے آپ. تو وہ فاسق ولید تھا, جب یہ خبر لے کے آئے تو اللہ کی آیت نازل ہوئی کہ اس کی باتیں نہیں سن لیا کرو, مان لیا کرو. ان جاءکم فاسق, ایک قاعدہ دے دیا اللہ کہ جب بھی کوئی فاسق کوئی خبر سنا رہا فتبینوا, پہلے چھان بین کرو. تو ویسے ہی یہاں ہے کہ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف, امن اور خوف کی کوئی بھی امر اگر آ جائے تو یہ لوگ جو ہیں اذاعوا بہ, اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. ولو درا حالے کی ان کو چاہیے کہ ولو ردوہ الی الرسول, ان کو چاہیے تھا کہ رسول کی طرف پلٹاتے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اولی الامر کی طرف پلٹاتے. آیت میں نے پھر سے پڑھی ہے کہ اتنی باتوں کے بعد بھول گئے آپ, تو اب وہ آیت سمجھ میں آ جائے. یعنی اگر خبر ان کو ملی تھی یا خوف کی یا امن کی یا جنگ کی یا جنگ بندی کی, تو اس کو اڑانے کے بجائے, پھیلانے کے بجائے ان کو چاہیے یہ تھا کہ رسول کی طرف اس کو رد کرتے, پلٹاتے. تو اگر آپ کو کوئی روایت